بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر ٹیکس کے اوپر ایک اتھارٹی سمجھے جانے والے ڈاکٹر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فارمر ممبر ہیں FBR کے۔ ان سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی NFC کے اوپر ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ ایک تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، دوسرا پاکستان میں جو اس ٹائم ٹیکسز کی صورتحال ہے اور ٹیکس برڈن جس حد تک بڑھ چکا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، چونکہ حالیہ دنوں میں جب پاکستان بزنس کونسل کے جو ان کی میٹنگ تھی اس میں SIFC کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب نے آ کے جو گفتگو کی، وہاں پہ انہوں نے ٹیکس کے برڈن کو ایک بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک قرار دے دیا۔ تو ڈاکٹر اقبال صاحب کافی دنوں سے یہی بات کر رہے تھے، پچھلے 2-3 سال سے ہم مسلسل ان کے ساتھ جو پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے یہی گفتگو کی ہے اور اب SIFC بھی اسی نتیجے پہ پہنچ رہی ہے۔ تو اس سارے کانٹیکسٹ کے اوپر میں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر اقبال صاحب سے کہ آپ ہمارے پاس آئیں سر، اور ہم اس کے اوپر سر ڈسکشن کریں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ سر سب سے پہلے تو NFC کے اوپر جو ڈسکشن شروع ہونے والی ہے، جی، آپ کے خیال میں جو FBR کی پروجیکشن بتائی جا رہی ہے اگلے 5 سالوں کے دوران، کیا یہ پروجیکشن جو ہے یہ اچیویبل ہے کہ 15-20% کی گروتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ گروتھ کی بات کی جا رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ اکانومی جو ہے وہ چوک ہو چکی ہے؟ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آگے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے؟ مہتاب صاحب دیکھیں، اگر آپ FBR کی پروجیکشنز 5-6 سالوں پہ کو کوئی کریڈیبل سمجھتے ہیں تو آپ کو وہ جو ہے آپ تحسین کے اور داد کے لائق ہیں۔ آپ تو کرنٹ سچویشن دیکھیں نا کہ اس وقت اس سال کی کیا پروجیکشن تھی۔ ٹارگیٹ پروجیکشن ہی ہوتی ہے نا کہ جی ہم اتنا کر دیں گے، 14,130 اور ارب اس میں جو 5 ماہ میں کوئی 450 بلین کا شارٹ فال تو ہو ہو چکا چکا ہے۔ ہوا ہے، جو بڑھتا جائے گا۔ پچھلے سال جو تھا ٹارگیٹ وہ نہیں ہوا، تو اس لیے FBR کی پروجیکٹڈ گروتھ کو تو میرا خیال ہے کوئی یعنی کہ ہمیں سائٹ پہ رکھ کے ہی اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ایکچولی کیا ہوگا۔ تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ دیکھنا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو FBR نے پچھلے 2-3 سالوں سے ٹیکس میں اضافے کرنے کا فارمولا بنایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جی ہر ٹیکس ریٹ کو بڑھا دیں، اور وہ جو کوئی 2% تھا وہ 6% ہو گیا۔ بھئی میں سمپل ایک مثال دے رہا ہوں، اسی طرح ہر ٹیکس ریٹ کو اتنا زیادہ بڑھا دی ہے کہ اب یعنی کہ تھوڑا سے اگر آپ کی ریزنیبل آمدن ہے تو آپ کے 50% ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹیکس اب سسٹینیبل نہیں ہے، اور یہ ایک سٹیج جو ٹیکس پالیسی کو اگر کوئی ریشنلی دیکھنا چاہے تو ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ جب ٹیکس ریٹ کو بڑھانا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ ٹیکس میں اضافہ نہیں کرتا، وہ ٹیکس سچوریشن میں پوائنٹ کمی پہ کر آ گئے ہیں دیتا ہے۔ سر، ہم آ چکے ہیں اس میں، سچوریشن پوائنٹ اس پہ سے آ چکے ہیں، اس سے آگے نکل چکے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کا یعنی دیکھیں 2 چیزیں ہیں، جی ایک ہے ٹیکس ریٹس کو بڑھانا، ایک ہے براڈننگ آف ٹیکس بیس۔ جی تو وہ تو ہم نہیں، براڈننگ پہ تو ہم جا نہیں پا رہے۔ ہاں جی، دیکھیں نا، وہ بھی جتنے بھی انیشیٹو ہوئے، کوئی ٹریڈرز کے لیے کوئی اسکیم لائی گئی، کوئی بلڈرز کے لیے لائی گئی، اس کا کوئی وہ اس طرح نہیں، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا جو میرا خیال ہے پالیسی بنانے والوں کا ایکسپیکٹیشن تھی، اس طرح کا تو فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب کچھ نئے سرے سے سوچنی پڑیں گی چیزیں، وہی چیز آپ بار بار کرتے جائیں گے اور اس کا وہی رزلٹ آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی مختلف رزلٹ ہو جائے۔ تو اس لیے کوئی تھوڑا سا بیٹھ کے غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک بیسک بات یہ سمجھ لی جائے کہ اکانومی کو پہلے چلنے دیں، اکانومی جب تک چلے گی نہیں تب تک ٹیکس آپ کا نہیں بڑھے گا۔ آپ ٹیکس میں جتنا اضافہ کرتے ہیں وہ اکانومی کو اور زیادہ آپ کے لفظوں میں چوک کر دیتا ہے، تو اس سے ٹیکس کا اضافہ بھی نہیں ہوتا، اس کے جو باقی سوسائٹی پہ نقصانات ہیں کہ جی اب لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، وہ سارے ہوتے ہیں۔ تو پہلے ایک دفعہ کسی طریقے سے یہ سوچیں، جیسے آپ نے ابھی بات کی وہ پاکستان بزنس کونسل کی، SIFC کی، وہ بالکل صحیح۔ اگر ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ یہ ٹیکس کا نظام جو ہے اکانومی کے لیے اس وقت نقصان دہ بنا ہوا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے نتیجے میں اب اس کے کوئی
یعنی کہ ٹینجبل ایکشن میں اگر یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے تو یعنی کہ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا ٹیکس میں اضافے کو نا پیچھے رکھ کے بیک برنر پہ رکھ کے اکانومی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سر اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا جی سا جائیں تو چونکہ این ایف سی پہ بھی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے جی سر، آپ سر یہ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم جو مرکز اور صوبوں کے درمیان ٹیکسز کی ڈسٹریبیوشن ہے جی اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے سر؟ دیکھیں جی، اس کو بالکل ریویو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے پہلے جو ہمیں نا کوئی بیک ڈراپ کو سیدھا رکھنا پڑے گا، ہمیں کوئی یعنی کہ انٹلیکچولی کچھ چیزوں کو سیدھا کرنا ضروری ہے۔ وہ اس طرح کہ اس وقت جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ امپریشن یہ ہے کہ جو فیڈریشن ہے وہ صوبوں پہ کوئی احسان کرتی ہے کہ ان کو اپنے ٹیکس خود کلیکٹ کرتی ہے اور اس کے بدلے میں دے دیتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہے۔ اب اس کو سمپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس سے پہلے سیلز ٹیکس آن گوڈس بھی صوبے ہی کلیکٹ کرتے تھے، پرانی ارینجمنٹ یہ تھی۔ تو اب اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے صوبوں نے کوئی فیڈریشن کو اختیارات دیے کہ آپ یہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے، اور وہ ٹیکس ہوتا تو کلیکٹ الٹیمیٹلی صوبوں سے ہی ہے نا، صوبوں کے عوام سے ہی کلیکٹ ہوتا ہے، تو اس میں صوبوں کا شیئر اگر کوئی ہے تو اسے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ فیڈریشن اسے کوئی برڈن نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ یہ ایک فیڈریشن ہے جو صوبوں نے مل کے بنائی ہوئی ہے، اور صوبوں کا رائٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں کچھ ایک اسکیم رکھی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبوں پہ کوئی احسان نہیں کیا جاتا، ان کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت پیسے دیے جاتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پریگمیٹک اپروچ ہو۔ پریگمیٹک اپروچ یہ ہو کہ سارے بیٹھیں صوبے ویسے میں شاید تھوڑا سا سائٹ سے ہٹ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں نے ایک میں دیکھا تھا کہ ایک اکانومسٹ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی این ایف سی پہ جو نیگوسیشن ہوتی ہے یہ پولیٹیکل ایک پروسیس بن گیا ہوا ہے۔ اب میرا مقصد یہ ہے کہ اکانومی ہمیشہ ہی پولیٹیکل ہوتی ہے۔ اگر یہ پولیٹیشنز نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا اپنے رسپیکٹیو یونٹس کے رائٹس کو، تو کس نے کرنا ہے؟ تو یہ جو این ایف سی ہے یہ بالکل ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، یہ کانسٹیٹیوشن سے ایمینیٹ ہو رہا ہے، اور کانسٹیٹیوشن ہمارے ریپریزنٹیٹیوز نے بنایا ہوا ہے، عوام کے جی سر۔ ریپریزنٹیٹیوز نے بنایا۔ تو اس بات کو ریکگنائز کر کے پھر آپ صوبوں کے ساتھ بیٹھیں اور ایک فارمولا نکالنے کی کوشش کریں کہ جی کیسے صوبوں کے بھی رائٹ پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں اور فیڈریشن کی بھی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں، اچھا سر، کنسنسس کے ساتھ۔ کوئی چیز جو ہے نا بلڈوز کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ سر این ایف سی تو آپ کو پتہ ہے کنسنسس کے ساتھ ہی ہے، جی لیکن مرکز کی یہ خواہش ہے جی جی کہ جو 57.5% شیئر ہے صوبوں کا، اس کو کم کر کے 50-50 کر دیا جائے، یہ خواہش ہے۔ مہتا صاحب پرابلم یہی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکٹڈ ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا کہ ایک این ایف سی ایوارڈ میں جو شیئر صوبوں کو دے دیا گیا ہے اگلا ایوارڈ اسے کم نہیں کر سکتا، بڑھا سکتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا کہ کیوں ہمارے ہاں این ایف سی ایوارڈ کانسٹیٹیوشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنے سالوں بعد ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا؟ 8 ایوارڈ ابھی تک ہوئے ہیں، کب سے بنا ہوا ہے پاکستان؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو یہ خواہش ہے کہ صوبوں کو کہیں زیادہ حصہ نہ چلا جائے، اس کی وجہ سے ہر گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پروسیس کو ڈیلے کیا جائے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر کھلے دل کے ساتھ پہلے صوبوں کا رائٹ مانا جائے کہ آپ کا یہ رائٹ ہے، اس کو ہم آپ سے نہیں لے سکتے، لیکن آپ ہمارے بھی کوئی صورتحال پہ غور کریں۔ اس کو اگر ہم یہ اس طرح سے پریزنٹ کریں گے نا، ایک ہی بات کو آپ 2-3 طریقوں سے، مختلف طریقوں سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں، آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پریمائز پہ چلیں گے یا اس سپوزیشن پہ چلیں گے کہ صوبے کوئی ایکسپلائٹرز ہیں، تو پھر وہ صوبے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے۔ آپ صوبوں کو بالکل کانفیڈنس میں لیں، اور وہی بات ہے کہ کنسنسس بلڈ کیا جائے۔ دیکھیں نا، یہ جو پچھلے این ایف سی کا پروسیس تھا یا 18ویں امینڈمنٹ کا پروسیس تھا، وہ 9 سال چلا، 9 مہینے چلے تھے، آپ نے 18th امینڈمنٹ طے کی تھی، تو ساروں نے مل کے ہی طے کیا تھا نا، اور اس میں کچھ صوبوں نے کچھ تھوڑا سا حصہ اپنا دے بھی دیا دوسروں کو۔ تو اسی طرح اگر ایک اچھے ماحول میں اوپن جو ہے دماغ کے ساتھ اس پہ نیگوشیٹ کیا جائے تو شاید کوئی مسئلہ آ سکے۔ لیکن سب سے پہلے تو دیکھیں نا،
صوبوں کو آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ فیڈریشن اپنا کام پوری طرح صحیح کر رہی ہے، ٹیکسز صحیح کلیکٹ کر رہی ہے، ایکسپینڈیچر صرف وہی کر رہی ہے جو کہ اسے کرنے چاہیے، کوئی ویسٹفل ایکسپینڈیچر نہیں ہے. تو جب یہ ساری چیز ایک سامنے لے کے آئی جائے جس میں صوبوں کو کے پاس کوئی آرگومنٹ نہ رہ جائے کہ جی فیڈریشن تو بہت صحیح طرح سے کام کر رہی ہے لیکن ان گیون ریسورسز میں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو میرا خیال ہے وہ بالکل کنٹریبیوٹ. لیکن سر اگر آپ اس کو دیکھیں، جی ہم نے جب 7th NFC ایوارڈ کیا اور پھر 80th امینڈمنٹ کی، جی اس کے بعد یہ ہوا سر کہ ہم نے بہت سے وہ سبجیکٹس جو صوبوں کو ڈیوالو کر دیے تھے وہ اپنے پاس مرکز میں بھی قائم جی رکھے. بالکل صحیح ہے. تو یہ پوری طرح سے یعنی ڈیولوشن بھی اس طرح سے امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوئی. میں انڈائریکٹلی یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے فیڈریشن کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ جی جو اخراجات ہم کر رہے ہیں وہ واقعی ضروری ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. کہ مثلاً ہم نے اگر وہ ایجوکیشن منسٹری کو کسی اور نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ منسٹری ہم نے رکھی ہوئی ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے تو آپ یہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، اس کے بعد صوبوں کے ساتھ بیٹھیں. جب آپ بیٹھ کے کہیں گے کہ جی ہمارے اخراجات نہیں پورے ہو رہے تو صوبے آگے سے کہ یہ کہیں کہ یہ آپ غلط خرچ کر رہے ہیں، آپ نے کیوں اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے، تو پھر وہ بات آگے نہیں چل پڑے گی. تو پہلے تو یعنی کہ ہوم ورک کرنا پڑتا ہے نا، ہر بھی کوئی نیگوسیشنز یا کوئی میٹنگ ہو اس سے پہلے آپ نے ایک ہوم ورک کرنا ہوتا ہے. تو آپ اگر وہ ہوم ورک کر کے جائیں گے، اب کیونکہ جیسے آپ نے میرا خیال ہے رپورٹ کی ہوئی تھی کہ 8-9 کمیٹیاں بھی بن گئی ہیں، سب جی کمیٹیز NFs کی کسی کی ہو گئی ہیں، تو یہاں یہ ساری چیزیں تھریش آؤٹ ہوئیں گی. لیکن میرا ذاتی یہی مشورہ ہے فیڈریشن کو کہ پہلے اپنی چیزیں ساری سیدھی کر لیں پھر صوبوں سے ڈیمانڈ کریں. اچھا سر، ایک اور بات بھی ہے، اگر اس ٹائم ٹیکسز کی جورسڈکشن کو دیکھیں جی تو صوبوں کے پاس سر ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی ہے، جی پراپرٹی کے اوپر ٹیکس ہے وہ جی بھی ان کے پاس ہے، ہوں GST اور سروسز بھی صوبوں کے پاس ہے سر. جی ٹھیک ہے سر، تو یعنی کافی سبسٹینشیل قسم کے ٹیکسز ان کے پاس ہیں. GST اور سروسز کے علاوہ باقی کلیکشن ان کی کوئی سبسٹینشیل نظر نہیں آتی. ہاں جی. تو وہ دیکھیں نا، یہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ سارے جو بھی پارٹیسپینٹس ہوں گے NFC میں، تو ساروں کو پہلے اپنی سچویشن تو ایکسپلین کرنی پڑے گی نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. ویسے تو میں جیسے آپ نے میری پرانی باتوں کا ذکر کیا، میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس میں کوئی بہت زیادہ اسکوپ نہیں ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کی جو بات کی جاتی ہے نا، اس کی جو پوٹینشیل ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ شاید 80-90% تو سبسسٹنس فارمر ہیں جو ایگریکلچر میں انوالوڈ ہیں. تو وہ اپنا گزارا بڑی مشکل سے کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے کیا ٹیکس لے لینا ہے؟ تو اس لیے پراپرٹی ٹیکس پہ بھی گنجائش ہوگی، ضرور ہوگی. آبویسلی اس میں شاید گنجائش یہی ہو سکتی ہے کہ کچھ علاقوں سے شاید نہ لیا جا رہا ہو، کیونکہ ادروائز تو آپ کسی بھی ہاؤس اونر سے اگر رابطہ کریں گے تو اس کو یہی آپ کو بتائے گا کہ میں سبسٹینشیل اماؤنٹ ایک پراپرٹی ٹیکس کی صورت میں دیتا ہوں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ اسکیم ہے اس میں جو پروونشل ٹیکسز ہیں وہ تو پروونسز کے پاس ہی رہنے ہیں. اگر وہ پروونشل اب مثلاً پراپرٹی ٹیکس کی یا ایگریکلچر انکم ٹیکس کی کلیکشن بہت زیادہ بڑھا بھی لیں تو NFC ایوارڈ پہ تو پھر بھی ہمارا فیڈریشن کا مسئلہ تو حل نہیں نہ ہوگا جی. وہ جو 7th NFC ایوارڈ تھا اس میں کچھ چیزیں لکھی گئی تھی ٹیکسیشن کے بارے میں بھی کہ جی ہم ٹیکس ٹو GDP ریشو کہاں لے بنائیں کے گے. آئیں گے. تو پہلے تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا کہ اگر اس میں کچھ صوبوں کی رسپانسبلٹیز رکھی گئی تھی یا فیڈریشن کی رسپانسبلٹیز رکھی گئی تھی، کچھ چیزوں پہ اگری ہوا تھا، تو وہ کسی بھی اگر پارٹیسپینٹ نے یا جو کانسٹیچوئنٹ ہے NFC کا اس نے اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کی تو پہلے تو وہ اس کا جواب دینا. مثلاً اگر فیڈریشن نے کہا تھا کہ ہم جو بھی ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں ان کو اس ریشو تک ہم لے کے 15% آف جائیں گے. GDP کی بات ہوئی تھی ہاں سر. جی. تو پھر وہ نہیں 15% GDP تو نہیں نہ ہوا، وہ تو ابھی تقریباً وہی ہے 10.33 ہے. وہی ہے ابھی جہاں وہاں تھا. ابھی 10.33 ہے سر، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سال جب ختم ہوگا تو یہ اس سے نیچے آ چکا ہوگا. ہاں جی. اگر ٹارگیٹ کیونکہ دیکھیں نا اس سال تو کیونکہ بہت زیادہ نئے ٹیکسز اس سال نہیں لگے تو اس لیے بہت زیادہ سبسٹینشیل انکریز تو ہوگا نہیں پچھلے سال کے مقابلے میں. تو اور اگر GDP گروتھ کرتا ہے تو ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھنے کی بجائے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ بڑھنے کی اس میں پاسبلٹی کوئی صحیح ہے. نہیں. جی اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر NFC میں یہ نیگوسیشنز نہیں ہوتے تو 128 امنڈمنٹ کی بات بھی سر جی سننے میں آ رہی ہے، جی بعض جی گشت اس کی ہے. جی اور
اس کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو صوبوں کا شیئر ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے شاید اس کو ریڈیوس کر دیا جائے. ہے نا، جو میری سمجھ کے مطابق ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں تو یہی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے نا کہ وہ جو پروویژن رکھی گئی تھی کہ جو ایک پچھلے این ایف سی میں شیئر ملا ہے وہ کم نہیں ہو سکتا. کانسٹیٹیوشن میں تو یہی کیا جا سکتا ہے نا کہ اس شرط کو یا اس وہ جو ہے بینچ مارک ہے اس کو ریموو کر ہٹا دیں دیا آپ. جائے. لیکن الٹیمیٹلی این ایف سی تو پھر آپ کو کنسنسس ہی کرنا پڑے گا نا. اس وقت اگر مثلا این ایف سی ایوارڈ یہ فیصلہ کرے کہ جی صوبوں کا شیئر ہم 55 کر دیتے ہیں 57 کی بجائے، 57.5% کی. تو وہ کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا. اب اگر وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ریسٹرکشن ہے اس کو ریموو کر دیں تو پھر بھی این ایف سی کو تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ اب ہم نے 55% دینا یا 45% دینا. تو این ایف سی میں تو پھر بھی دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈیموکریٹک گورننس کرنی ہے نا تو ڈیموکریٹک پروسیس کو یا کنسنسس بلڈنگ کو آپ کسی طریقے سے بائی پاس نہیں کر سکتے. وہ آپ کو وہ پروسیس کرنا ہی پڑے گا. صحیح ہے سر. اچھا سر، یہ جو پوٹینشیل ہے، یہ جو صوبوں کے پاس ٹیکسز ہیں، جی اس میں ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں تو آپ نے بات کر لی. جی ایگریکلچر انکم ٹیکس کا آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی ہے کہ 6 مہینے کے لیے ابھی پھر انہوں نے ڈیفر کیا ہے، جی اور 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. وہ گاڈ لا نو. تو بن گئے تھے نا جی، آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی پہ جی، وہ لا بن لا گئے تو تھے. بنا دیے تھے لیکن ان کو سسپینڈ کر دیا. ان کو 6 ماہ کے لیے جو ہے وہ ڈیفر کر جی دیا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا، اب یہ نہیں کہ صوبوں کے پاس کچھ ایسے ان ایکسپلورڈ ایونیوز بھی شاید موجود ہوں گے. مثلاً آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ ایک ہم ویلتھ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہوتے تھے. ایف بی جی آر ایک ویلتھ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہوتا تھا. وہ 2000 میں اس کو پہلے سسپینڈ کیا گیا، پھر ختم کر دیا گیا. اس ویلتھ ٹیکس کا میجر شیئر جو تھا نا وہ پراپرٹی سے آتا تھا. 18th امینڈمنٹ کے بعد جب فیڈریشن اس پوزیشن میں نہیں رہ گئی کہ وہ پراپرٹی پہ ٹیکس لے سکے تو دوبارہ ویل ٹیکس کو انٹروڈیوس کرنے کے بارے میں جب بھی بات ہوئی تو یہی ہوئی کہ وہ نہیں ہو سکتا، اس کا فائدہ نہیں ہے. تو صحیح ہے. صوبے تو لگا سکتے ہیں، صوبے بالکل. تو وہ ویل ٹیکس لگا سکتے ہیں. فیڈریشن جو ہے وہ موویبل ایسٹس پہ لگا سکتی ہے، کیونکہ اور موویبل اموویبل. پراپرٹیز بھی لوگوں کے پاس اگر آپ کبھی دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہیں. شیئرز لوگوں کے پاس اور اس قسم کی انویسٹمنٹ بلینز اور ٹریلینز میں موجود ہیں. تو ان پہ اگر جو ویل ٹیکس کے ریٹ بڑے کم ہوتے تھے، 0.5 سے شاید 2.5% تک جاتا تھا. تو صوبے اگر جو ایموویبل پراپرٹی پہ ویل ٹیکس لگانے کے بارے میں سوچ لیں اور فیڈریشن جو ہے موویبل ایسٹ پہ ویل ٹیکس لگانے کی کوشش اگر پہ غور کر لے تو شاید آپ کا کافی سارے مسئلے حل ہو سکتے ویسے ہیں. موویبل سر کتنے ورتھ ہے، اور اموویبل کی کوئی ورتھ کہیں آپ نے کوئی اس کے اوپر کام کیا یار ہو یا یہ کسی نے؟ میں نے اپنی یعنی کہ جب میں ایف بی آر میں تھا تو اس پہ تھوڑا سا غور کیا. میں اب آپ کو فگریں تو بتانا میرا نہیں خیال مناسب ہے، لیکن اس میں پوٹینشیل ہے اچھا بھلا. شاید 1-2% جی ڈی پی کا آپ اسے اضافہ کر لیں ٹیکس کا. سر 2% آف جی ڈی پی کا مطلب ہے کہ کوئی جی تقریباً 2500-2600 ارب روپے. جی بالکل. اگر یہ دونوں کریں، صوبے بھی کریں اور فیڈریشن بھی کرے، اپنے اپنے سفیر کے مطابق ویل ٹیکس کرے، تو اس پہ دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک جو ہے نا کولیبریٹیو ایفرٹ کی، اب صوبوں اور فیڈریشن کے تعلق کو آپ کنفرنٹیشن کا نہ بنائیں، آپ اسے کولیبریشن کا اگر بنا سکیں، اگر وہ کر سکیں تو شاید یہ دونوں ٹیکسز، کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہ بھی اختیار دیتا ہے کہ صوبے کوئی ٹیکس لگا کے اس کی کلیکشن کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل ٹیکس مشینری کو دے سکتی ہیں. یہ جو سروسز پہ ٹیکس تھا نا، سیلز ٹیکس، یہ ہمارے ہاں ایک غلط تاثر ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں صوبوں کو دیا گیا. یہ پہلے سے ہی صوبوں کے پاس تھا. 18th امینڈمنٹ میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی گئی تھی. کلیریفیکیشن کر دی گئی نا، کلیئر ہو گیا سر. 2000 میں سارے صوبوں سے ایک سیلز ٹیکس آن سروسز کے لا پاس کروائے گئے تھے اور کلیکشن کا اختیار دے دیا گیا تھا ایف بی آر کو. اس وقت اسکوپ بہت تھوڑا تھا، بہت چند ایک سروسز تھی، لیکن جب صوبوں نے اپنی ریونیو اتھارٹیز اور ریونیو بورڈ بنا لیے تو انہوں نے بہت ساری سروسز اس میں انکلوڈ کر لی. اب تو سر وہ پازیٹیو لسٹ کے اوپر آ گئے ہیں نا، جی جی چونکہ وہ بھی آئی ایم ایف کی ایک فسکل پیکٹ کا ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ جی نیگیٹو سے پازیٹیو جی. لسٹ مگر کی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے پہلے سیلز ٹیکس آن سروسز ٹیکس تھا صوبوں کا، لیکن کلیکٹ ایف بی آر کر رہا تھا، تو اسی طرح شاید کوئی ارینجمنٹ ایسے بھی ہو سکے کہ پراپرٹی پہ ویل ٹیکس بول گئے، ایموویبل پراپرٹی پہ اور موویبل پراپرٹی پہ ایف بی آر لگائے، لیکن اس کی کلیکشن ایک سینٹرلائز ایک میکینزم کے ساتھ کی جا سکے.
ایک ہی ٹیکس کے طور پہ کیا جا سکے. تو اس پہ غور کر لینا چاہیے, کوئی مذائقہ نہیں ہے میرے خیال. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ادارہ جو بنایا گیا تھا نیشنل ٹیکس کونسل, جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں صوبے بھی ہیں اور مرکز بھی یعنی جی ایف بی آر بھی ہے, کیا نیشنل ٹیکس کونسل اپنا کام کر رہا ہے سر؟ میرا نہیں خیال کہ وہ یعنی کہ کوئی آپریشنل بھی ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر کچھ آپ کہہ کافی رہے عرصے سے تو میٹنگ ہی نہیں ہوئی. ہاں جی, دیکھیں وہ امپورٹنٹ چیز ہے بہت زیادہ, کیونکہ یہی پرابلم یہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو سمجھا نہیں جاتا. وہ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جی ایف بی آر جو بھی ٹیکس پالیسی میں چینجز کرتی ہے نا, اس کا امپیکٹ صوبوں پہ پڑتا ہے, صوبوں کا ریونیو بھی اسی پہ. آپ سمپل ایک ایگزامپل لے لیں کہ اگر ایف بی آر کسی چیز کو ایگزیمپٹ کر دیتی ہے کہ میں نے ٹیکس جو ہے نہیں لگانا اس چیز پہ, تو اس کا افیکٹ صرف ایف بی آر کی کلیکشن پہ نہیں ہوتا, صوبوں کے شیئر پہ بھی ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ تو صوبوں کا ٹیکس پالیسی, فیڈرل ٹیکس پالیسی میں بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اس لیے یہ نیشنل ٹیکس کونسل جو بنائی گئی تھی شاید انہی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہوگی کہ جو بھی ٹیکس پالیسی ہو اس میں صوبوں کا بھی کچھ عمل دخل ہو, کیونکہ وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن سر یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل فورم تو نہیں ہے. لیکن اسی این ایف سی ایوارڈ میں میرا خیال ہے شاید اس کا ذکر کیا ہوگا, مجھے نہیں اتنی تفصیل کا پتہ. لیکن اگر ایک میکینزم وہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل فورم پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ تو ہے نا. جی بالکل. کونسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت یہ کام کیا جا سکتا ہے, اور شاید اسی کے تحت اسے بنایا گیا ہوگا جی بالکل نیشنل سر. ٹیکس کونسل کو. اچھا سر, این ایف سی پہ آپ کوئی بریک تھرو کی توقع رکھتے ہیں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے انیبلنگ پروویژنس ڈالی جائیں اور پھر صوبوں کو کہا جائے کہ دیکھیں نا بھائی جی, جان آپ میں یہ اتفاق کہہ رہا کریں؟ ہوں کہ این ایف سی کے وہ دروازے میں سے تو گزرنا ہی آپ کو پڑنا ہے, کیونکہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن یا تو پھر کانسٹیٹیوشن میں اتنی کوئی وائڈ رینجنگ امینڈمنٹ کی جائے کہ جس میں شیئر ہی بتا دیا جائے, کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا جائے کہ پنجاب کا اتنا شیئر ہوگا, بلوچستان کا اتنا شیئر ہوگا, وہ میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا. تو کانسٹیٹیوشن تو صرف یہی کہے گا کہ این ایف سی ایوارڈ پچھلے سال سے پچھلے این ایف سی ایوارڈ کے مقابلے میں کم شیئر بھی دے سکتا ہے, لیکن صوبوں کو الٹیمیٹلی پھر آپ کو جانا تو این ایف سی پہ پڑے گا نا, جو کنسنسس یہ کے کرے لیے, گا. ہاں جی, اتفاق رائے کے لیے, ہاں جی, تاکہ ریسورس ڈسٹریبیوشن جی فارمولے پہ اتفاق ہو بالکل. سکے. اچھا سر, اس سال کی جو ایف بی آر کی کلیکشن ہے جی اس کے اوپر آ جاتے ہیں سر. سر پہلے 5 ماہ کے دوران میجر جی شارٹ فال ہے. ہاں جی آپ نے سال کے شروع میں کہا تھا کہ 1,000 ارب روپے سے زیادہ کا شارٹ فال ہوگا. اچھا جی 1,000 سے 1,200 ارب روپے کے جی درمیان آپ نے بات کی. بالکل صحیح ہے. اب آپ بتائیں سر, یار اب ہاف ایئر گزر گیا اور آپ کی پروڈکشن آپ بالکل ٹھیک لوگوں نے ثابت ہو رہی ہے. جو 5 ماہ کا بتایا شارٹ فال, اس کے مطابق اگر اس کو ہم وہ آگے ایکسٹراپولیٹ کریں تو پھر تو یہ 1,000 ارب سے زیادہ کا شارٹ فال نظر آ رہا ہے, کیونکہ 5 ماہ میں ہی, جس میں یہ ہمیں ذہن میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے 5 ماہ میں جو ٹارگٹ رکھے جاتے ہیں نا, منتھلی ٹارگٹ رکھے جاتے ہیں, وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. یہ ٹارگٹس جو ہے نا, ہر مہینے کا ایک پیٹرن ہے کلیکشن کا کہ کس مہینے میں زیادہ 40-60 کی کلیکشن ریشو آتی ہے. تقریباً ہوتی ہاں ہے جی, سر. تو اور یہ 6 ماہ کے 40% میں بھی میجر شیئر دسمبر کا ہوگا, جی کیونکہ دسمبر میں کوئی ریٹرنز بھی آتے ہیں, کوارٹر کارپوریٹ اینڈ سیکٹر کی, ہوتا ہے, تو بالکل بہت سر. سارا اس میں پیسے ایکسپیکٹڈ کیا جاتا ہے, زیادہ آتے ہیں. تو اگر پہلے 5 ماہ میں جن میں ٹارگٹ اتنا زیادہ نہیں تھا, ان میں اگر 450 ارب کا شارٹ فال آ گیا ہے, تو اگلے 7 ماہ میں یہ ڈبل نہیں ہوگا. اگر اسی طرح چیزیں رہیں تو یہ ڈبل نہیں ہوگا, ڈبل سے کافی زیادہ ہو جائے گا. لیکن سر آئی ایم ایف کے ساتھ ایک چیز ایگری کی ہوئی ہے ہم نے. جی وہ ایگری یہ کیا ہوا ہے کہ اگر پہلے ہاف میں شارٹ فال ہوگا جی تو کنٹینجنسی میئرز ہوں گے سر, جی اور وہ کنٹینجنسی میئرز آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پڑھ بھی لیے ہوں گے. وہ میں آپ لوگوں کی رپورٹیں پڑھتا رہتا ہوں, جس میں پتہ نہیں پیسٹیسائڈس پہ اور فرٹیلائزر پہ فرٹیلائزر لگا پہ دیتے ہیں. ہے, دیکھیں نا یہ جی ایس کتنے. ٹی کا سر ہے, ہاں جی, جن جی ایس ٹی سلیکٹڈ کا. آئٹمس پہ ریڈیوس ریٹ ہے ان کو جی بڑھانا. جی بالکل. سولر پینل اس میں شامل ہے. ویسے چلے سولر پینل کو بھی چھوڑ دیں, لیکن آپ اس پہ غور کریں کہ اگر پیسٹیسائڈس پہ اور فرٹیلائزرس پہ لگ جاتا ہے تو ایگریکلچر سیکٹر ہمارا آلریڈی ڈسٹریس میں ہے. اور وہ بھی اگر آپ یاد کریں تو اب ایک ہم نے بات کی تھی, اب جب ابھی یہ پبلکلی نون نہیں تھا, جبکہ آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی کہ آپ ویٹ کی سپورٹ پرائز ختم کریں, جی اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس کے بہت بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. تو ایگریکلچرل سیکٹر آلریڈی ڈسٹریس میں ہے, سیلاب بھی آ چکے ہیں. اگر آپ ان پٹس کو اور مہنگا کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ میرے حساب سے تو دیکھیں نا, بیسیکلی پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت اگری کر لو, بعد میں دیکھا جائے گا.
اصل جو ٹائم ہوتا ہے نا جس وقت آپ کو پوری انرجی لگانی ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کرنے والا ہوتا ہے. جب آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے فیل ہونا ہے یا کامیاب ہونا ہے. ہم ٹارگٹ ایسا رکھ لیتے ہیں کہ جس کو اچیو کرنے کی پاسبلٹی نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ نہیں ہوتا تو اس کی سزا عوام کو کیوں دینی ہے آپ نے؟ اس کی سزا عوام کو کیوں مل رہی ہے کہ جی آپ پہ اور ٹیکسز لگ جائیں گے، آپ کے اور ٹیکسز کے ریٹ بڑھ جائیں گے؟ تو یہ تو پھر وہ جو جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ ریئلائزیشن ہے کہ ٹیکسز اب اکانومی کو اور لوگوں کو چوک کر رہے ہیں، تو اس چوکنگ میں اضافہ کرنے کی تو میرا نہیں خیال کوئی سینس بنتی ہے. لیکن سر آئی ایم ایف کا پروگرام جہاں پہ کھڑا ہے، ہم جی ہاف وے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا چکے ہیں، جی اب ہاف وے باقی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا وے فارورڈ کیا ہوگا سر؟ یہ دیکھ رہے وہ اگر یہاں بیٹھے ایک آدمی کو باہر بیٹھے تو یہی لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ٹیکسز میں اضافہ یہ نہیں ہو سکتا، اس اکانومی کے ساتھ اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ٹیکسز کے ٹارگٹ یعنی کہ واٹر ٹائٹ ہیں ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا تو پھر تو ری نیگوشیٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے نا جی. آپ کو پھر ری نیگوشیٹ ہی کرنا پڑے گا کہ یہ ٹیکسز کے جو ٹارگٹس ہیں، اور وہ نظر آ رہا ہوگا آئی ایم ایف کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا نا. دیکھنا کچھ چند ماہ میں کوئی ایسا ریولیوشنری کام نہیں ہو سکتا کہ جس سے ایک دم جو ہے اگر پہلے 5 مہینوں میں 10% گروتھ ہے تو اگلے 7 مہینوں میں 20% گروتھ ہو جائے گی. ظاہر تو نہیں کوئی ایسا نظر آتا طریقہ. تو اس لیے ان ٹارگٹس کو لے کے چلنا تو پرابلم ہی ہے نا. اور خاص طور پہ نئے ٹیکسز لگانا تو جب ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اب وہ ہم ٹیکسز کو اس لیول تک لے آئے ہیں کہ کوئی اور انکریز جو ہے نا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی ہوگا. صحیح ہے سر. ویسے آپ اوور آل جو ہے وہ سر ایف بی آر کی کتنی کلیکشن کی پروجیکشن کر سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیں میں 14,130 تھا سر، وہ اچھا جی ریوائز ہو کے 13,979 ہو گیا ہے سر جی. ٹارگٹ. نہیں وہ اب تو بائی دیکھنا اینڈ میں جون تھا آپ جو ہم بتائیں. اس کو انڈائریکٹلی دوسرے طریقے سے اپروچ کر چکے ہیں کہ جی 1000 سے زیادہ کا شارٹ فال نظر آ رہا ہے، تو پھر صحیح ہے آپ سر. اس میں سے ٹارگٹ میں سے 1000 سے زیادہ 1200 1250 مائنس کر کے دیکھ لیں کہاں تک پہنچتے ہیں. صحیح ہے سر. جی سر ایک بات اور بتائیں، وہ یہ بتائیں سر کہ جو اوور آل صورتحال ہے اس ٹائم اکانومی کی، جی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو اگلا مالی سال آ رہا ہے سر، اس میں ٹیکس پالیسی آفس بنا دیا گیا ہے منسٹری آف فائنینس. جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور جی وہ کہہ رہے ہیں، فائنینس منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگلا بجٹ وہ بنائیں گے، اور بندے سارے ایف بی آر کے ادھر ہائر کر لیجیے. میں تو وہ بندوں پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ صرف ٹیکس پالیسی آفس ایک بنا دینے سے بجٹ بنانے کا اختیار ان کے پاس نہیں چلا جائے گا. قانون جو ہیں، جو ٹیکس لاز ہیں نا، ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایف بی آر نے یہ کام کرنے ہیں، رولز ایف بی آر نے بنانے ہیں. اب ان قوانین میں تو کوئی چینج نہیں ہوا میرے حساب سے. کچھ نہیں ہوا. ان قانونوں میں ٹیکس پالیسی یونٹ کو تو ریکگنائز نہیں کیا گیا. اسی طرح بجٹ کے بارے میں ہے کہ وہ ریونیو ڈویژن سے آنا ہے، جو رولز آف بزنس ہیں. رولز آف بزنس میں بھی ہر ڈویژن کے جو فنکشنز ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. بالکل. کیا رولز آف بزنس میں ریکگنائز کیا گیا کہ ایک ٹیکس پالیسی یونٹ ہوگا جو یہ کام کرے گا؟ ابھی تک تو نہیں ہے سر. تو پھر یہ اس کو کاسمیٹک بیئر یہ بھی فی الحال تو سمجھا جا سکتا ہے، جب تک اس کے لیے آپ پورا انیبلنگ جو لیگل میکنزم نہیں بناتے. تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے وہ بنائیں گے بجٹ. مجھے تو لگتا ہے سر کہ وہ ایک ریکمنڈیشنز کے طور پہ وہاں لیا جائے گا، اور وہ پھر بعد میں ریکمنڈیشنز پہلے بھی آتی ہوتی تھی، کوئی جو ہے منسٹری آف آئی ٹی سے آ جاتی تھی، ایس سی سی پی سے آ جاتی تھی، وہ ایف بی آر ان کو دیکھ کے کر لیتا تھا. تو اگر وہی ریکمنڈیٹری ان کا رول رکھنا ہے تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ نے ٹیکس پالیسی یونٹ بنانا ہے تو اس کو اکوپ کریں، لیگلی بھی اکوپ کریں، جو بھی اس اس کی کے جو لیے ریکوائرمنٹ ہے. سر قانون کے اندر تبدیلی اور آئین کے اندر تبدیلی چاہیے. آئین کیا کے چاہیے؟ اندر تبدیلی نہیں چاہیے، قانون لاس کے اندر لاس تبدیلی کے چاہیے. اندر. دیکھیں نا، کیونکہ سارے جو لاز ہیں، جو ایف بی آر ٹیکس ایڈمنسٹر کرتا ہے، جیسے کسٹم ایکٹ ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس ہے، سیلز ٹیکس ایکٹ ہے، اس میں ایف بی آر کو کچھ فنکشنز دیے گئے ہیں. اب اگر وہ ایف بی آر نے نہیں کرنے، ٹیکس پالیسی یونٹ نے کرنے ہیں، تو پھر وہ لا میں ڈالنا پڑے گا نا. ایف بی آر کہاں ایف بی آر کو ریپلیس کر کے ہم نے ٹیکس پالیسی یونٹ کرنا ہے. اور اسی طرح رولز آف بزنس ہیں، رولز آف بزنس میں بھی چینج تو ہونے سر پڑیں گے. اگلے فائنینس بل میں یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں اگر حکومت کرنا چاہے تو؟ بالکل ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ فائنانس بل ٹی پی او نہیں بنا رہا ہوگا، وہ ایف بی آر ہی بنا رہا ہوگا.
کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ایمپاور ہوگا نا ٹیکس پالیسی. یعنی اگلا بجٹ کم از کم بظاہر یہ لگتا ہے, ٹی پی بظاہر او یہ جو ہے وہ ریکمینڈیٹری ہو سکتا ہے. ایک اسٹیٹس ہوگا. دیکھنا باقی مثلاً اب ٹیکس پالیسی یونٹ کو ایک فنکشن یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ جو بائیلیٹرل کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا, جس کو ٹیکس اوائڈنس ایگریمنٹس کرتے ہیں, جو کانسیپٹ ہے جو میرے علم میں ہے وہ بھی ایف بی وہ اس نے کرنا ہے ٹی پی یو نے, لیکن اس کے لیے لاء میں چینج تو مجھے نہیں نظر آ رہا. صحیح ہے. جی اچھا سر, ایک آخری سوال, آپ نہیں سمجھتے سر پاکستان میں سیلریڈ کلاس کے اوپر اور فارمل سیکٹر کے اوپر, خاص کر مینوفیکچرنگ جو ہے, ہاں جی, اس کے اوپر ٹیکس ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں سر؟ بہت زیادہ ہو گیا. میں تو یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ریٹ جو ہے اب وہ شاید سسٹینیبل نہیں ہے. آپ دوسری بات بھی غور کریں نا کہ آپ نے 50% تنخواہ تو کٹوا دی ٹیکس کی صورت میں, اب باقی 50% کو لے کے آپ جب کوئی خرچہ کرنے انڈائریکٹ لگتے ہیں ٹیکسز اس بھی. پہ آپ 18% سیل ٹیکس بھی دے رہے ہیں. اور اگر کہیں کوئی ریڈیوس ریٹ ہے تو وہ اب وہ بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. اور اب آپ جو بات ہوئی ہے پچھلے دنوں کے جی وہ پی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بھی بڑھا دینا, تو آپ کے پاس جو پیسے بچ بھی جاتے ہیں انکم ٹیکس دینے کے بعد, اس میں سے بھی آپ گورنمنٹ کو دوبارہ پھر سے دے رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز. سر ایک اور بھی پرپوزل ہے. جی, وہ پرپوزل یہ ہے کہ یہ جو پی یو ایل پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر 18% جی ایس ٹی بھی لگا ہاں تو دیا ماشاء جائے. اللہ ٹھیک ہے, 85 روپے وہ دیں اور پھر اس پہ 18% وہ بھی دیں, تو پھر باقی پیٹرول جو آپ لے کے جائیں گے وہ تو بہت تھوڑا ہی رہ جائے گا نا. 1 لیٹر میں سے میرا خیال ہے کہ 500 ملی لیٹر کا ہی آپ پیٹرول خریدیں گے 1 لیٹر کی قیمت دیکھ کے. لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب آپ کا چونکہ ٹیکس کا بڑا زیادہ ایکسپیرینس ہے, جی دیکھیں آپ ٹیکس ریٹس کو کم کرتے ہیں تو براڈننگ اس ٹائم زیادہ انیبلنگ انوائرمنٹ جی کریٹ ہوتا ہے. ہم ٹیکس ریٹس بھی بڑھائے جا رہے ہیں اور براڈننگ کی توقع بھی رکھتے ہیں, جی. تو یہ جو سنکرونائزیشن ہے اس کے اندر آپ نہیں سمجھتے فنڈامنٹل پرابلم ہے سر؟ دیکھیں ابھی ہم یہ جو پیورلی تھیوریٹک گفتگو کر رہے ہیں, اگر آپ پریکٹیکل بھی تو دیکھیں کہ جو ٹیکس پیئر کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں ایف بی آر کے جو فیلڈ آفیسز ہیں, کیونکہ ان کو بھی ایک ایسے ٹارگٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جو اچیو نہیں ہوں گے روٹین میں, وہ بھی ہر قسم کی جو ہے نا ہائی ہینڈڈنیس ان کو کرنی پڑتی ہے کہ جی جہاں اگر 10 روپے ٹیکس بنتا ہے تو اس پہ 100% لگا دیں, اس پہ 100 روپیہ لگا دیں اور اس سے ریکور کرنے کی کوشش کریں, چلیں اس میں 50 بھی ہو جائے گا. تو یہ نہ صرف ٹیکس ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں, اس کے ساتھ ان کی انفورسمنٹ بھی بہت زیادہ کوئرسو قسم کی ہو گئی ہے. وہ شاید وہ فیئرنیس جو انفورسمنٹ میں ہونی چاہیے تھی نا, وہ بھی نہیں رہ گئی. اور پورا سسٹم جو ہے نا, یہ ایف بی آر کے علاوہ اپیلوں کا سسٹم اور جو لوگوں کو ریلیف دینے کا سسٹم, وہ بھی جو میرا لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت ڈسٹارٹڈ بن گیا ہے. وہاں سے بھی لوگوں کو اب ریلیف نہیں مل رہی, کیونکہ وہ شاید ان کو بھی اندازہ ہے کہ جن کے ٹارگٹس ہیں یہ کہاں سے کریں گے. تو اس وقت تو ٹیکس پیئر کی زندگی کافی دشوار ہوئی ہوئی ہے پاکستان میں. سر آخری سوال یہ بتائیں کہ اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے سر؟ اس سے نکلنے کا راستہ میں نے آپ کو وہی عرض کی تھی کہ یہ جو ریونیو کی obsession ہے نا, کہ جی ہم نے ٹیکس بڑھانا ہے کسی صورت میں اور ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہمارے سارے مسائل کا حل. آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں کسی بھی اکانومی نے ٹیکس بڑھا کے ترقی نہیں کی. آپ پہلے اکانومی کو چلنے دیں, تھوڑی دیر جو ہے نا اپنا ہاتھ کھینچیں ٹیکس کے ایفرٹ پہ اور اکانومی کو چلنے دیں, ٹیکس خود بہت بڑھ جائے گا. جب تک اکانومی نہیں چلے گی ٹیکس نہیں بڑھے گا, جو آپ کو انکریز چاہیے وہ نہیں بڑھے گا. آپ اکانومی کو چلنے دیں, اس دوران اپنے سسٹمز اور میکنزمز کو ان پلیس کریں کہ جی اگر کوئی اکانومی چلتی بھی تھی تو ٹیکس اگر پورا نہیں آتا, ٹرانزیکشن پہ ٹیکس نہیں آتا یا انکم پہ ٹیکس نہیں آتا, اپنے آپ کو اکوپ کریں اس کے لیے اور اکانومی کو چلنے دیں, تو ٹیکس دیکھیے گا آپ کتنا بڑھتا لیکن ہے. سر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جی ریجن کے اندر اگر آپ کمپیریزن کریں تو ریجن میں سب سے کم ٹیکس ان ٹرمز آف جی ڈی پی ہماری ہاں ہے. جی ہماری ہے بالکل. اس کا مطلب ہے کہ میں مشرف صاحب کے زمانے میں کہتا تھا کہ وہ ٹیکس فیسیلیٹیشن آپ لوگ جس کو کہتے ہاں تھے, جی میں کہتا تھا یہ فیسیلیٹیشن ہے فار اوین. جی. تو اس کو کیسے؟ بس یہی تو دیکھیں نا, اب ہم یعنی کہ بائنریز میں نہ سوچیں کہ یہاں یہ ایکسٹریم ہے یا یہ ایکسٹریم ہے, ایک درمیان میں بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ جینون ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن جو ایویژن کر رہا ہے, اور ایویژن کرنے کا ایویژن سے روکنے کا طریقہ سسٹمز کا ہی ان پلیس ہونا ہے کہ سسٹم ایسے آپ ڈیوائز کر لیں, ڈاکیومنٹیشن ایسی ہو جائے, ایسے طریقے ہو جائیں کہ ایویژن کی پاسبلٹیز کم ہوتی رہے.
ڈنڈا لے کے سڑک پہ کھڑے ہو کے گاڑیاں روکے ہوئے یہ نہیں روکی جا سکتی، سسٹمز کے ذریعے روکی جا سکتی ہے۔ ادروائز تو بڑا آسان طریقہ ہے، بندوقیں لے کے کھڑے ہو جائیں گاڑی میں، آپ کی گزرے، آپ کو کہے کہ جی اتنا ٹیکس تمہارا بنتا ہے دو۔ ایکسٹارشن ہو ہاں سکتی جی، ہے۔ ایکسٹارشن ہو سکتی ہے، وہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکتی۔ ٹیکس کلیکشن آپ کو ایک سویلائز طریقے سے ہی کرنی چاہیے۔ لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے جی اس میں ٹیکنالوجی کا جتنا استعمال ہونا چاہیے، حالانکہ وہ بڑے بڑے کنسلٹنٹس لائے گئے ایف بی جی آر میں، بالکل صحیح نکلا کچھ نہیں سر۔ کہا۔ جی تو یار اصل میں تو بات دیکھیں نا، اور وہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے، اور یہ جو آپ لوگ جو مانیٹر کر رہے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ پوائنٹ آؤٹ تو کیا کریں نا کہ جی یہ آپ نے ایک انیشیٹو شروع کیا تھا، اس کے ریزلٹس ہمیں بتائیں۔ رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن آپ کا ہے، آپ ان سے کچھ ریٹرن لینے کی تو کوشش کریں کہ جی، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جی یہ انیشیٹو لیا گیا تھا بڑے یعنی کہ شور شرابے کے ذریعے، کہ اس کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، اس کا کیا بنا بعد میں، اس کا کیا رزلٹ آیا؟ کچھ اور بھی نہیں۔ ہاں جی، تو پھر اور پھر اس کو اسکریپ کر کے ایک اور چیز جو اس سے 4 سال پہلے ہوئی تھی اس کو لے آئیں، پھر بعد میں اس کو اسکریپ کر کے یہ جو اب اسکریپ کر رہے ہیں اس کو دوبارہ لے آئیں۔ تو یہ تو ایک اینڈ لیس جو ہے، یعنی کہ وہ جو ایک کیا شعر ہے کہ سفر تیز تر اور پتہ نہیں وہ کاٹ کچھ بھی نہیں رہا اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ آنیاں جانیاں پہ نہ رہیں، کوئی کنکریٹ چیزیں ایسی کریں کہ جن کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ سر اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ابھی اکانومی کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ اگر اس ٹائم ری نیگوشیٹ کرنا پڑے آئی ایم ایف کا پروگرام، جی، تو 2-3 میجر چیزیں آپ کیا کریں گے سر؟ میجر چیز سب سے پہلے تو ایف بی آر کا ٹارگیٹ ہے۔ ایف بی آر کا ٹارگیٹ ہے کیونکہ تقریباً دیکھیں نا، یہ پچھلے جب سے پروگرام چل رہا ہے، مجھے ویسے یہ سن کے پریشانی ہوئی ہے کہ ابھی صرف آدھا ہی ہوا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ شاید ختم ہونے والا ہوگا، تو آدھے میں یہ کچھ ہو گیا ہے، تو باقی آدھے میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ کچھ چیزیں ری نیگوشیٹ کریں، لیکن سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس بھی جانے سے پہلے ہم ایکسپینڈیچرز پہ غور کریں، ضرور اپنے ایکسپینڈیچرز پہ غور کریں کہ کیا اس میں کوئی گنجائش ہے۔ جیسے ایک سادی مثال جو آپ نے بھی کہی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اب کام نہیں رہ گئے فیڈریشن کے، وہ کیوں فیڈریشن اپنے گلے پہ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، کیوں اس کے لیے سارا میکینزم رکھا ہے۔ میں نے آپ کے پاس وہ ڈاکٹر کیسر بنگالی کی بھی گفتگو سنی تھی، وہ بھی یہی بات ہمیشہ بار بار کہتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر کو کٹ کریں، اور یہ شاید بہت سارے اکانومسٹ کا یہ خیال ہے کہ اب ہم آلریڈی اوور ٹیکس کر چکے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ اگر ایویژن کر رہے ہیں نا، تو پالیسی آپ ان لوگوں کے لیے نہیں بناتے جو آؤٹ لائرز ہیں، پالیسی آپ بناتے ہیں جو مین سٹریم کے لوگ ہیں، جو ایویژن نہیں کر رہے، ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں، ان کو آپ کن ٹیکس ریٹس پہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے مثلاً یہ پی ڈی ایل کو بڑھانے کا تجویز اس لیے کہ ہم نے گیس کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ سرکولر ختم ڈیٹ جو ہے کرنا وہ ہے۔ ختم اب کرنا مجھے ہے۔ یہ بتائیں کہ گیس کا سرکولر ڈیٹ کرنے کے لیے ایک آدمی جو اپنا گیس کا بل بڑی ایمانداری سے دے رہا ہے، اس کی پی ڈی ایل کیوں بڑھے گی؟ تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں الٹیمیٹلی یہ سمجھنا چاہیے کہ جی پوری اکانومی، اچھی اکانومی وہ ہے جس میں عوام کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم نے یہ جو سسٹم، ہم بڑا وہ خوشی سے کہتے ہیں کہ جی بڑی اسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے، تو عوام سے بھی تو کبھی پوچھیں کہ عوام کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس اکانومی سے کیا وہ راضی ہیں یا نہیں راضی؟ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے اتنا ٹائم دیا سر۔ ہم نے اکانومی کے مختلف اسپیکٹس کے اوپر بات کی ہے، جس میں این ایف سی سے لے کر ٹیکسز تک اور ٹیکسز سے لے کے ایکسپینڈیچرز تک، ان تمام امور کا بڑی تفصیل سے ڈاکٹر اقبال صاحب نے احاطہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے میکسیمم کمنٹس بھی دینے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔